ناظرین السلام علیکم، اردو پیارا چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اردو لیکچرر شپ، یعنی اردو لیکچرر شپ کے انٹرویو میں جو پوچھے گئے سوال ہے، آج ہم اس پر نظر ثانی کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون سے سوالات ہیں جو ہر انٹرویو میں اکثر پوچھے گئے ہیں یا پوچھے جاتے ہیں۔ پہلا جو سوال اٹھایا گیا تھا وہ یہ ہے کہ میر اور فانی کے تصور غم میں کیا فرق پایا جاتا ہے، یعنی میر تک میر جو ہے اور فانی کے تصور غم میں کیا بنیادی فرق ہے۔ میر تک میر کا جو غم ہے وہ حزنیہ ہے، یعنی جو میر کا غم ہے وہ حزنیہ ہے، اس میں انتہائی درد اور غم کی شدت ملتی ہے۔ اس میں تفکر کا دہل ہے جو مایوسیت اور قنوطیت کی بجائے امید اور رجائیت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اب آتے ہیں فانی کی طرف۔ جہاں تک فانی کے تصور غم کا تعلق ہے تو ان کے کلام کے مطالعے سے دو روپ سامنے آتے ہیں، یعنی دو عکس ہوتے ہیں ان کا جو غم ہے۔ ایک طرف وہ غم اشنا معلوم ہوتے ہیں، یعنی فانی کا جو غم ہے وہ غم اشنا ہے، اور رجعیت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، جبکہ دوسری صورت عکس وہ ہے جو کہ قنوطیت کو ظاہر کرتی ہے، جہاں ہر طرف مایوسی ہی مایوسی اور بربادی نظر آتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے اہم سوال کی طرف۔ دوسرا جو سوال ہے وہ ہے سائنس اور ادب میں کیا فرق ہے، یعنی سائنس سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں اور ادب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ اگر ہم سائنس کو دیکھیں، تجربات اور مشاہدات سے حاصل کردہ علم کو، یعنی خبر کو، آگاہی کو سائنس کہتے ہیں، یعنی جو چیزیں آپ تجربات اور مشاہدات یعنی تخلیقات سے، کسی کمال سے، خوبی سے، یعنی جو آپ کو حاصل ہو، اس علم کو، اس آگاہی کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں یہ دو بڑی شاہ ہے، سائنس اپنی جگہ بڑی شاہ ہے اور ادب یعنی لٹریچر اپنی جگہ بڑی شاہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں ادب یعنی لٹریچر کی طرف۔ سائنس کے مقابلے میں ادب سے مراد وہ علم یعنی وہ آگاہی ہے جو انسانی افکار و خیالات اور جذبات و احساسات کی ترجمانی کرے، یعنی انسان کی جو افکار ہے، تخیل ہے، اور ان کے جو خیالات کی جو گہرائی ہے، ان میں جو جذبات و احساسات ہے، اس کا نام ادب ہے، یعنی ان کی طرف سے ترجمانی ہے، اس ترجمانی کو ہم ادب لٹریچر کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ یہ اہم سوال ہے، اکثر انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے، حوالے کا شعر سے کیا مراد ہے۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ حوالے کا شعر پیش کیا گیا یا پیش کرو، تو اس سے ہم کیا مراد لیں، کیا مطلب لیں، تو آئیے ہم سیکھتے ہیں۔ جب کسی تحریر، مضمون یا مقالے یعنی مقالے وغیرہ میں ہم ایک شعر کا حوالہ دینا چاہے تو مذکورہ بلا تحریر یا اصناف سے مناسبت رکھنے والا شعر حوالے کا شعر کہلائے گا۔ یعنی آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم اپنی ہی مضمون یا مقالے میں کسی
شاعر کا شعر پیش کرے، پھر ان کا حوالہ ہم دیں، اس حوالے کو ہم حوالے کا شعر کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حوالے کا جو شعر ہوتا ہے ان سے ہم یہ مراد لے سکتے ہیں جس سے موضوع کی وضاحت ہو سکے، یعنی آپ نے جو ٹائپ کیا ہے، آپ نے جو کچھ لکھا ہے، آپ اس میں مزید وضاحت لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کسی شاعر کا شعر اٹھاتے ہیں، پھر اس شعر کا بھی حوالہ دیتے ہیں، تو اس حوالے کو ہم حوالے کا شعر کہتے ہیں۔ احباب، یہی سوال بہت اہم ہے۔ یہ سوال اکثر انٹرویو میں اور ڈیمو میں پوچھا جاتا ہے، یاد رکھنے کی سوال ہے۔ احباب، اب ہم آتے ہیں چوتھے سوال کی طرف، یعنی وہ سوال یہ ہے کہ شاعر شعر میں تشبیہ وغیرہ کا استعمال کیوں کرتا ہے؟ یعنی جب شاعر شاعری کرتا ہے، کوئی شعر یا غزل یا نظم لکھتا ہے تو اس میں وہ گرامر کا استعمال کتنا کرتا ہے، اس میں محاورہ، استعارہ، تشبیہ یا اور اصناف سخن کا استعمال کتنا کرتا ہے؟ تو آئیے ہم اس سوال کا جواب بھی جان لیتے ہیں۔ شاعر اپنے کلام یعنی اپنی شاعری کو مزین یعنی خوبصورت بنانے کے لیے کرنے اور اس طرح اپنے کلام میں تاثیر پیدا کرنے، تاثیر یعنی اثر پیدا کرنا کے لیے تشبیہ اور دیگر لوازمات شعری کا استعمال کرتا ہے۔ یعنی جب کوئی شاعر شاعری کرتا ہے تو اس میں وہ اپنے فن کو سامنے لاتا ہے، اس میں تشبیہ، استعارہ، محاورہ یعنی بہت سے جتنی بھی اصطلاحات ہے، اصناف سخن ہے، ان کا استعمال کر کے اپنی شاعری کو بہترین خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ احباب، اگر ہم مزید جاننے کی کوشش کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاعری یعنی کلام کی جو پیمانہ ہے، یعنی اس میں جو کمال ہے، اس میں جو فن کا کمال کیا جاتا ہے، اس میں جو ہنرمندی ہے، ان کو سامنے رکھ کر شاعر جو ہے وہ شاعری کرتا ہے، کیونکہ ایک طرف سے اس کی شاعری جو ہے وہ خوبصورت بنتی ہے اور قاری یعنی پڑھنے والا جو ہوتا ہے اس میں وہ ڈوب جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس پر وہ ضرور اثر کرتا ہے۔ احباب، اب ہم آتے ہیں پانچویں سوال کی طرف، یعنی ہمارا جو پانچواں سوال ہے وہ ہے علی گڑھ تحریک، یعنی علی گڑھ تحریک نے ادب پر کیا اثرات مرتب کیے۔ علی گڑھ تحریک کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک کی جو اثر ہے وہ اردو ادب میں کتنا ہے، کتنا ارتقائی ہے، اس کے بارے میں آپ سب جانتی ہی ہوں گے۔ تو آئیے ہم جواب کی طرف جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، علی گڑھ تحریک نے ادب میں بہترین کردار ادا کیا ہے۔ اس تحریک نے مختلف حوالوں سے ادب کو متاثر کیا ہے، موضوع اور اسلوب پر اثرات مرتب کیے، یعنی ان میں جو لکھائی ہے، ان میں جو موضوع ہے، یعنی لکھنے کے جو طریقے ہیں، ان پر انتہائی بہترین اثرات مرتب کیے ہیں۔ اسی طرح علی گڑھ تحریک نے مضمون نگاری میں بھی، ناول نگاری میں بھی، سوانح نگاری میں بھی، تنقید نگاری میں بھی اور ساتھ ساتھ جدید شاعری کا آغاز یعنی باقاعدہ آغاز اس تحریک کے زیر اثر ہوا ہے۔ احباب، آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس چینل
پر پہلی بار آیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ سب کو اردو ادب کے حوالے سے مزید علمی آڈیو لیکچر پسند آئے اور ان کی علم میں اضافہ ہو جائے۔ شکریہ۔